अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। पॉलिटिकल केओस तो अपनी जगह और जो तसादुम का भी ख़तरा दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में वो तो अपनी जगह, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू की वो बहुत ही हैरान कुन भी थी, अफसोसनाक भी थी। जो उन्होंने बाकायदा एक धमकी दे डाली, और किसको धमकी दे रहे हैं? पाकिस्तान की रियासत को आप धमका रहे हैं कि हम ओआईसी कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे पाकिस्तान में अगर सोमवार तक तहरीक अदम एतमाद का कुछ नहीं बनता। तो ये जाहिर है कि सीधा सीधा इमरान खान की बात एक तरह से साबित हो रही है, जो वो कहते हैं कि मैंने चूंकि अमेरिका को और दीगर आलमी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहा है और पाकिस्तान को किसी की भी गुलामी करने की अब हम इजाज़त नहीं दे सकते। इस बात पर अपोजिशन जमातें मेरे खिलाफ खड़ी हो गई हैं और इनका जो इत्तेहाद है वो सारा का सारा इस बात पर है कि वो पाकिस्तान को एक गुलाम रियासत के तौर पर चलाते रहना चाहते हैं। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब। पहले सेगमेंट में हम जरा भट्टी साहब से गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि क्या चल रहा है। भट्टी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, किस तरफ सूरत हाल जाती हुई देख रहे हैं? बिलावल साहब के इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? चीजें किस तरफ जा रही हैं? एक तो बिलावल भुट्टो की सिंध में हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मेरा ख्याल है अपोजिशन जमात को भी अल्फाजों का इस्तेमाल चुनाव बेहतर करना चाहिए। ओआईसी इजलास में रुकावट डालने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनामी की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें इतने सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अदम एतमाद अपोजिशन का हक है कि वो उसको कामयाब करने के लिए कोशिश करे। हुकूमत का हक है उसे नाकाम बनाने के लिए आइन और कानून में जाके अपनी करे। लेकिन जहां मुल्क की इज्जत वकार का मसला हो, उसमें मेरा ख्याल है जज्बाती नहीं होना चाहिए। स्पीकर को चाहिए कि अगर वो 14 दिन का उनके पास आईनी हक है उसके तहत बुलाए इजलास, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि ओआईसी में पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान में नुमाइंदे आ रहे हैं और आप उनको मैसेज दे रहे हैं कि हम ओआईसी नहीं आने देंगे ताकि लोग ही ना आए। और ये यकीनन भारत इस किस्म की गुफ्तगू को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। तो मेरा ख्याल है अपोजिशन को आईनी तौर पर अदम एतमाद की कोशिश जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये अल्फाज एक बड़ी सियासी जमात के लिए आना लम्हा फिक्रिया है कि हमारी 14 साल से मुसलसल जमहूरियत है और अभी तक वो इतनी बिचौर नहीं हुई कि उन्हें मुल्क की सलामती के इशू को सियासी इशुओं पे ज्यादा तरजीह देने लग पड़े हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भट्टी साहब, अदम एतमाद के हवाले से आपकी क्या इत्तलात हैं? अभी कुछ देर कबल मैं आपका एक ट्वीट भी देख रही थी जिसमें आपने नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ा अहम बयान दिया है, वो भी जरा बताएं कि वो क्या खबर है, वो क्या किस्सा है? देखें, काफ लीग जो है वो इमरान खान के इत्तेहादी हैं पहले दिन से, और चंद सीटों से उन्होंने स्पीकर 2 गुजरा वफाक में 2 सूबों में। अब जो मौलाना गारंटर थे, काफ लीग ने इतलात के मुताबिक, खबरों के मुताबिक वज़ारत आला पंजाब मांगी। तो नवाज शरीफ पहले दिन से बाजिद हैं कि किसी सूरत में चौधरी बरादरान को काफ लीग को वज़ारत आला नहीं देनी। उनके ख्याल में परवेज लाई बहुत ज्यादा नुकसानदेह होंगे और मुस्लिम लीग नून को ही डैमेज करेंगे। वो ये चाहेंगे कि पंजाब में उस्मान बुज़दार उनका फेवरेबल है क्योंकि उसकी वजह से सबसे ज्यादा कमजोर पीटीआई हुई है। तो मेरे ख्याल में अगर ये अदम एतमाद कामयाब भी होती है तो अपोजिशन जमातें मिल के हुकूमत चला नहीं सकेगी, क्योंकि दोनों के रास्ते सिर्फ यहाँ तक इकट्ठे हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया जाए। बिल्कुल सही। आगे कैसे जाना है कोई इनका फार्मूला नहीं तय हुआ। जो मेरी इतलात है, बज़ाहिर तो टीवी पे ये दावे कर रहे हैं, लेकिन उसमें तसादुम है आपस में। अच्छा, यानी आपको ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को बिल फर्ज बाय हुक और बाय क्रुक ये निकाल भी देते हैं तो भी ये मिलकर आगे चल नहीं पाएंगे। इज दैट व्हाट यू सेइंग? नहीं, 100% ना इनकी वजारतों पे कोई एग्रीमेंट हो रहा है, ना सूबों के गवर्नर पर हो रहा है। याद रखें कि आपका अगर वजीर आजम आता है किसी भी सियासी जमात का, तो गवर्नर उस पहला क्लैश उस पे हो गया। एमक्यूएम ने गवर्नर सिंध का उहदा मांग लिया है, तो काफ लीग ने वजारत आला मांग ली है। इसी तरह बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा डिमांड बन गई है। तो इमरान खान के नंबर गेम तो मेरे ख्याल में अपोजिशन के पास ज्यादा हो चुके हैं 172 से। बीइंग रिपोर्टर मैं ये खबर दे रहा हूँ, मुझे यकीन है कोई सोशल मीडिया नहीं पड़ेगा
عمران نمبر گیم لوز کر چکے ہیں، لیکن عمران کے بعد ان سے حکومت چلانا مجھے بادی النظر میں اتنے کے اختلاف آتا ہے. جب نون لیگ کی قیادت سے پوچھیں یا پیپلز پارٹی کی، وہ کہتے ہیں ہمارا تو اگلا الیکشن ہی ایک دوسرے کے سامنے ہے، ہم تو بغض عمران میں کٹھے ہوئے ہیں. آگے کیا ہوگا دیکھی جائے گی. عمران تو جو ہے ہم نئے الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. اچھا، اور یہ اسلام آباد میں کل بڑی گرج چمک تھی، بادل گرج رہے تھے، بہت بجلی چمک رہی تھی. کوئی آپ تک بھی خبریں پہنچی ہیں کہ کوئی گرمی سردی چل رہی ہے دو اہم ستونوں کے درمیان؟ اسلام آباد اور پنڈی کے بادل ہر دوسرے تیسرے دن نہیں، ایک دن میں کئی مرتبہ ٹکراتے ہیں. اچھا. اور بادلوں کے ٹکرانے سے آسمانی بجلی بھی ایک دو دفعہ چمکی ہے. اچانک اسلام آباد کے ایک ہاؤس میں چند لوگ گئے سیکنڈوں میں. اس کے بعد چند دن پہلے جو وزیر اعظم نے موسم کا بہانہ بنا کے کل یا پرسوں جلسہ کیا، وہ بھی بادلوں کی ٹکراؤ اور آسمانی بجلی کے خطرے کا خدشہ تھی. اچھا. میرے خیال میں ٹکراؤ صاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ بعض ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں، وہ کسی رول پہ نہیں آنا چاہتے کسی بھی صورت میں. تو اسلام آباد اور پنڈی کا پیج ایک نہیں ہے. میں اب خدا نہ خاصہ خدشہ ہے کہ آسمانی بجلی جہاں گرے گی اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. اب من مانیے نہیں کرنی دی جائیں گی. ایک میسج دے دیا گیا ہے، عدم اعتماد کو کامیاب کرو یا ناکام کرو صرف آئینی حدود میں، عوام کا ٹکراؤ نہیں، تصادم نہیں، لڑائی نہیں. بالکل صحیح. تو اگر بھٹی صاحب جس طرح اب سننے میں آ رہا ہے کہ 22-23 مارچ کو نون لیگ کا قافلہ بھی چل پڑے گا اسلام آباد کی طرف، فضل الرحمان صاحب بھی 23 مارچ مطلب ایک OIC کانفرنس اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے 15 سال بعد، اور فضل الرحمان صاحب اسی دن اپنا پورا وہ جتھا لے کر اسلام آباد کی طرف چل پڑیں گے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی اعلان کر رکھا ہے ڈی چوک میں اسلام آباد میں وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں 27 تاریخ کو. تو یہ جو اتنے بڑے تصادم کا ایک خطرہ کسی لے مین کو بھی نظر آ رہا ہے، اس صورتحال میں ادارے کیسے نیوٹرل رہ پائیں گے؟ اداروں کی ایک ایک چیز پہ نظر ہے، اور انہیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کوئی غیر ملکی طاقتیں ایسے موقع پر کوئی ملک کا امن تباہ کرنے کے لیے بہت بڑی پلاننگ کر رہی ہیں. اچھا. تو میری خیال میں یہ جو سپریم کورٹ میں آج کیس لگا ہے، یقیناً عدالتیں بہتر فیصلہ کرتی ہیں، وہ اسلام آباد میں دونوں جماعتوں کو احتجاج سے روک دیں گی، کیونکہ ملک میں اس وقت خانہ جنگی کے حالات بن چکے ہیں. عمران خان صاحب فرما رہے ہیں 20 لاکھ 10 لاکھ، چلو 10 لاکھ نہ بھی ہوں، 20-20 ہزار دونوں جماعتوں کے اگر آپ کے سامنے لوگ ہوں تو پولیس میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ انہیں کنٹرول کر سکے، اور پھر خون خرابہ یقینی نظر آ رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں میری اطلاع ہے کہ 3 سے سپریم کورٹ روزانہ کی ہیئرنگ کرے گی، اور ممکن ہے کہ وہ دونوں جماعتوں کو کہہ دے 144 لگا کے کہ اسلام آباد کی حدود میں جلسہ نہیں کرنے اگلے 7-8 دن، کیونکہ یہ جلسہ ہوتا ہے تو پھر تصادم سے رکنا ناممکن ہو جائے گا، نہیں ناممکن ہو جائے گا. اگر یہ دونوں پارٹیاں پہنچتی ہیں، ایک 26 کو پہنچتی ہے، ایک 27 کو کرتی ہیں، تو چاہے حکومت کے لوگوں کو نقصان ہو یا اپوزیشن کے، مرے گی اس میں عام شہری ہی، اور خون خرابہ برداشت نہیں کر سکتی پاکستانی حکومت اس وقت. بالکل صحیح. اور بھٹی صاحب اگر فرض کیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، اور یہ جو نوٹوں کے تھیلے اور یہ سلسلے ضمیروں کی خرید و فروخت چل رہی ہے، تو ایسے میں کیا عمران خان کا وہ بیانیہ مضبوط نہیں ہو جائے گا، جس طرح بلاول کی اس بات سے بھی کہ OIC کانفرنس نہیں ہونے دیں گے اگر ہماری مرضی کے مطابق فوراً تحریک عدم اعتماد نہ کیا گیا؟ تو عمران خان صاحب کا جو ایبسولوٹلی ناٹ والے بیانیے کا وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے میرے خلاف یہ سب ایک ہو گئے ہیں، وہ سیاسی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے عمران خان صاحب، یا آپ کو لگتا ہے کہ ڈینٹ پڑے گا؟ میرے خیال میں تو عمران خان صاحب کے اگر قریبی کوئی اچھے مخلص دوست ہوتے جنہوں نے PTI بنائی تھی اور 20-22 سال جدوجہد کیا تھا، وہ عمران خان کو اس موقع پہ کہتے کہ آئینی طور پہ ہم اسے ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، اگر کامیاب ہو گئی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے بجائے ٹکراؤ کے. اس سے عمران خان صاحب کا گراف اوپر ہونا تھا. لیکن جب حکومت میں ہو کے 28 کو ہو رہی ہے اور 27 کو آپ جلسہ کر رہے ہیں، تو اس سے PTI کا امیج، ادروائز عمران خان کا مورال میرا خیال ہے پبلک میں جو ڈیمیج ہوا تھا بہت اوپر چلے جانا تھا. اگر یہ سندھ ہاؤس میں حملہ نہ ہوتا، یہ جلسے جلوس 23-27 کو نہ رکھتے، یہ لوگوں کی ہمدردی عمران زیادہ حاصل کر لیتے. تو بھٹی صاحب اگر عمران خان فرض کیا استعفیٰ دے دیں اور اس کے بعد اسی طرح جو بھی نئی حکومت آتی ہے ہر 3 سال بعد اسی طرح سے لوگوں کی جوڑ توڑ، ضمیروں کی خرید و فروخت کے بعد، پھر تو اس طرح کوئی بھی 5 سال مکمل نہیں کر پائے گا.
मलिका देखे, वजीर आजम नून लीग की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो 5 साल हुकूमत ने पूरे किए थे। पीपल्स पार्टी के आई यूसुफ रजा गलानी नाअहल हो गए। अदारे रहने चाहिए। इससे इमरान खान साहब आते हैं, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है कि इनसे हुकूमत नहीं चल पाएगी। अच्छा, ये अपोजिशन से, ये मेरी राय है। फिर ऑप्शन इमरान खान होंगे। लेकिन अगर ये टकराव करके जाते हैं या किसी तरीके से खून खराबा होता है तो मेरा ख्याल है उससे इमरान खान भी डैमेज होंगे, हुकूमत भी होगी, और फिर शायद मेरे हमवतनों की बात भी कहीं ना कहीं सुनाई दी जा सकती है, जिसको वो हर मुमकिन अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, और भट्टी साहब आखिर में मैं पूछना चाहूंगी, वैसे तो मैं तफसीली गुफ्तगू आपसे इस पे करना चाह रही थी कि नवाज शरीफ साहब, ज़ाहिर पैनमा केस आया, करप्शन की सारी किस्से खुले, गिलानी साहब ने ख़त नहीं लिखा जिसकी वजह से वो हुए, इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसी बड़ी वजह तो सामने नज़र नहीं आती जिस वजह से वो रिज़ाइन कर दें। लेकिन मैं अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको इस वक्त कितना फ़ाल नज़र आ रहा है, जबकि जावेद लतीफ़ साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बैठकर बाकायदा कन्फेस कर चुके हैं कि हाँ, हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं क्योंकि जलसे जुलूस करने से इमरान खान को हम गिरा नहीं पा रहे थे। इलेक्शन कमीशन की पहले दिन से कंट्रोवर्सी पोजीशन है। बदकिस्मती ये है, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना नहीं, साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। लातदाद खरीदो फरोख्त की फुटेज आ गई और रोजाना अपोजिशन कहती है कि इमरान खान सिलेक्टेड है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किए ना। इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर बादिउल नजर में मुझे न्यूट्रल नजर नहीं आता, उसका झुकाव लगता है क्योंकि वो लगता है नवाज शरीफ के करीबी साथी के कोई दमाद है या करीबी अजीज है। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को इस पे फोकस करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन अपनी मुनसिफाना जिम्मेदारियां अदा करने में कामयाब नहीं हुआ अभी तक। बिल्कुल सही। और भट्टी साहब आपको तो बेहतर इतलात होंगी, आजम खान साहब 3-3.5 साल में बहुत शिकायतें पीटीआई की अपने हुकूमती अरकान को रही हैं, उनसे सारा बेड़ा गर्क करने के बाद अब खुद सुना है कि अमेरिका की तरफ रवाना होने को हैं, और उनकी जगह जो शख्स बहुत कोशिश कर रहे हैं साहब तशरीफ लाने की, वो भी जिनके आप दामाद कह रहे हैं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्हीं साहब के बेटे का भी बहुत नाम लिया जा रहा है इस्लामाबाद के हलकों में कि वो कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अहम सवाल किया। आप अंदाजा ही नहीं कर सकती कि आजम खान साहब ने जितना इमरान खान को डैमेज किया है, इसके लिए आपको 2-3 नैब बनानी पड़ेगी। अच्छा, अब इतलात के मुताबिक जब 3.5 साल सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे, उनकी वजह से पीटीआई के लोग नाराज हुए जो इमरान खान से मोहब्बत करते थे, इमरान खान के विजन के साथ थे। अब जब पूरा वक्त आया तो बैक डेट में उनकी समरी साइन कर दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। इमरान खान साहब को खुद सोचना चाहिए था कि 3.5 साल इस आदमी ने उनके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी की। अब बुरा वक्त आया है, उसकी रिटायरमेंट भी करीब है, तो बैक डेट में ऐसे बंदे की पोस्टिंग करना, जो नैब का भी केस है, ये अब इमरान खान को देखना चाहिए कि जो पीटीआई के जिन लोगों ने इमरान खान के लिए 20 साल कुर्बानी दी, उन्हें नजरअंदाज करके फसली बटेरों को साथ लाए, जो अब उनने भी लग पड़े। अभी हुकूमत इमरान खान की है, हो सकता है तुम्हें एतमाद नाकाम हो जाए, लेकिन आजम खान ने अपनी वो पोस्टिंग करा ली जिसके वो एलिजिबल ही नहीं थे। तो ये इमरान खान साहब के, यही लोग इमरान खान साहब के नुकसानात और मुश्किलात का बायस बने थे, जो आज इसको छोड़ के जा रहे हैं। आजम खान को नाम बल्कि इसी हल में रखना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात की भट्टी साहब आपने आखिर में कि ऐसे लोगों का नाम इसी हल में डालना चाहिए कि जो तमाम तर मुश्किलात खड़ी करने के बाद आखिर में सेफ एग्जिट लेकर भागते हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि वो इस बात पर गौर करें, इंट्रोस्पेक्ट करें ज़रा कि पिछले 3.5 साल में कौन कौन लोग उनके साथ मुखलिस रहे। और ये आज़म खान साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, आज भी एज वी स्पीक वो हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और जहांगीर तरीन साहब हों या दीगर अहम पीटीआई के अरकान जो बड़ा इफेक्टिवली अपना रोल प्ले कर रहे थे और आगे बहुत कुछ करना चाहते थे, इमरान खान साहब के साथ मिलकर, इस हुकूमत के साथ मिलकर डिलीवर करना चाहते थे, उनके रास्ते में रोड़े अटकाते रहे आज़म खान साहब मुबैना तौर पर। और अब क्या कमाल बात है कि जब अदम एतमाद की बातें चल रही हैं तो वो बहुत ही सेफ एग्जिट लेकर निकलने की उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। यही शायद इसी का नाम सियासत है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से हम इस किस्म की सियासत की तवक्को नहीं करते। ब्यूरोक्रेसी का काम होता है कि अवाम को उन वादों पर अमल पैरा होकर दिखाए जो इलेक्टेड हुकूमत करके आई होती है। यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा जुल्करनैन हैदर साहब से एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी लेंगे। एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी लेकर ये आज आए हैं और इमरान खान साहब के एब्सोल्युटली नॉट पर जो लोग शिकवा करते थे
قدرت نے ان لوگوں کو کیا منہ توڑ جواب دیا ہے؟ یہ سٹوری بریک کریں گے. بریک کے بعد ذوالقرنین حیدر صاحب. سی یو آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ بریک سے پہلے موجود تھے عارف حمید بھٹی صاحب, پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار, جنہوں نے ایک بہت بڑی خبر بریک کی. بڑی خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے کہ اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلان لیک ہو گیا ہے, جو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے الرٹ بھی کر دیا ہے حکومت کو اور دیگر اداروں کو جو سیکیورٹی فورسز ہیں, کہ کوئی نہ کوئی ایسا تصادم کا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے, کسی نہ کسی کو شاید خدا نخواستہ نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے, کہ جس سے پاکستان میں انارکی اور کیوس پھیلے. اور جبکہ ایسی صورتحال ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان آنا کہ اگر عدم اعتماد فوری طور پر منڈے کو ہی اس کو ٹیک اپ نہ کیا گیا تو OIC پاکستان میں کیسے ہوتی ہے ہم بھی دیکھیں گے. اب یہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ذوالقرنین حیدر صاحب, پاکستان کے نامور صحافی اور تجزیہ نگار ہیں, اور اسکائپ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. دونوں معزز مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں. ذوالقرنین حیدر, آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ ذرا اپنی خبر بریک کیجئے اس حوالے سے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں, اگر ہم بات کریں کہ ملک میں انارکی کے حوالے سے, تو یہ بالکل جیسے عارف حمید بھٹی صاحب بتا رہے تھے کہ تصادم ہو سکتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں جو بیرونی قوتیں ہیں جو ہمیشہ سے کوشش کرتی ہیں کہ ہم پاکستان میں جو ہے بدامنی پھیلانے میں کامیاب رہیں, تو اب ہوا یہ ہے کہ ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری ہوا ہے جس میں باضابطہ طور پہ بتایا یہ گیا ہے کہ لاہور کے اندر بھی اور دیگر اور شہروں میں بھی جو تحریک طالبان پاکستان ہیں ان کے لوگ انٹر بھی ہو چکے ہیں, اور وہ اہم شخصیات کو نشانہ بنا سکتے ہیں. صرف پاکستانی شخصیات نہیں بلکہ غیر ملکی شخصیات کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں, کہ تاکہ اس ملک میں انارکی کو ہم ہوا دینے میں کامیاب رہیں. اور اسی حوالے سے اب کوششیں کی جا رہی ہیں کہ سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ بھی مزید بڑھائے جائیں تاکہ اس قسم کی صورتحال نہ ہو. اب جو 25 کو اپوزیشن کے لوگ آ رہے ہیں, 27 کو حکومت جلسہ, آج بھی انتظامیہ کے جو مذاکرات ہیں وہ چل رہے ہیں کہ یہ وینیو تبدیل کر دیا جائے. اگر یہ وینیو تبدیل نہ ہوا تو پھر صورتحال بہت ہی خطرناک ہوگی, کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا فیض آباد جو انٹرچینج اپوزیشن کی جانب سے وہ بند ہے, اور ہوگا یہ کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا 27 کو ہے, یہ 25 کو آ رہے ہیں, فیض آباد کے مقام پر انٹری ہونی ہے, وہاں پر تصادم ہو سکتا ہے. اور وہ جو تصادم ہے بظاہر تو ہمیں یہ لگے گا کہ یہ صرف دو پارٹیوں کے درمیان ہے, نہیں, یہ انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں وہ اس میں آ جائیں گی. کچھ بھی ہو سکتا ہے اور جو کہ اس ملک کے لیے خطرناک ہوگا, اور پھر وہی ہوگا مجبوراً ہمیں آرمی کو بلانا پڑے گا کہ آئیں ساری صورتحال کو سنبھالیں, کیونکہ امن و امان میں اور کیا کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, رینجر آپ کتنی لگا لیں گے؟ 2000 ابھی بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جی 2000 جو رینجر کے اہلکار ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس تعینات کیے جائیں گے, 1000 FC ہے, پولیس ہے. لیکن پولیس کی اگر ہم بات کریں تو ان کی صلاحیت کتنی ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. باقی جو ادارے ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں. اب بیرونی سازشیں کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک بڑی اہم جو آپ کہہ لیں کہ یہ پاکستان کی فیور میں ہے کہ یورپی یونین کے 22 ممالک نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا تھا, جس پر عمران خان نے ان کو جواب بھی دیا تھا, اور بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا تھا, جس پر تنقید بھی بہت ہوئی جانب سے. اور پھر EU کے پریزیڈنٹ کال بھی کرتے ہیں اور انہوں نے معذرت کی, معافی مانگی ہے یورپی یونین نے کہ ہم نے بالکل غلط کیا ہے. اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ اب یورپی یونین نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ انڈیا کو بھی خط لکھیں گے, جو کہ وزیر اعظم عمران خان کا مطالبہ تھا کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھارت کو بھی خط لکھیں اور ان سے بھی وضاحت مانگیں, اور انہیں کہیں کہ یہ سلسلہ وہاں پر بند کیا جائے. تو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب یورپی یونین پاکستان کے کہنے پر انڈیا کو بھی خط لکھے گا. ویری نائس, ویری نائس. امجد شعیب صاحب, آپ نے ذوالقرنین حیدر کی یہ خبر بھی سنی جو انہوں نے بریک کی ہے کہ جس چیز پر وہ کیا کہتے ہیں ساری رات روتے رہے اور مرا کوئی بھی نہیں, سو حساب ہے کہ اپوزیشن جس بات پر اتنا واویلا مچاتی رہی, عمران خان پر اتنی تنقید کرتی رہی, اور ابھی یہ عدم اعتماد کے پیچھے بھی جو ہمیں بیانات نظر آتے ہیں, چاہے وہ شہباز شریف ہوں, حمزہ شہباز ہوں, بلاول وغیرہ, سب اس بات پر بہت نالاں ہیں کہ عمران خان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا,
اور یورپین یونین کو یوں سرے عام کیوں للکارا کہ آپ کی اس ہپوکریسی کو پاکستان کال آؤٹ کر رہا ہے؟ یہ تو الٹا پاکستان کے فائدے میں چلی گئی ہے بات کہ اگر یورپین یونین کو اپنی اس ہپوکریسی پر، اپنی منافقت پر پاکستان سے معافی مانگنے کا خیال آ گیا عمران خان کی یاد دلانے پر، اور بھارت کو بھی اس ان کے غلط رویے پر کال آؤٹ کرنا یاد آ گیا، تو اس پر تو ہمیں شاباش نہیں دینی چاہیے پھر عمران خان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت سارے اقدام ایسے ہیں جن پہ شاباش ملنی چاہیے، اور ان میں سے ایک بہت ہی عام ہے جو کہ آپ نے ایک آزادانہ فارن پالیسی اپنے ملک کو، اس سے ملک کا وقار بلند ہوا. ورنہ تو ہم لوگ جو ہے وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ تھے. امریکہ کو ہمارے منہ سے نہ سننے کی عادت ہی نہیں تھی. مغرب یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو ہمارے گھڑے کی مچھلی ہے، جب چاہیں ان کو پکڑ لیں. تو آپ نے یہ کیا تو لازم یہ چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کا ہضم تو نہیں ہوتی، خاص طور پہ جن کو عادت نہ ہو ہم سے کبھی نہ سننے. بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو اپوزیشن کا قصہ ہے وہ اس میں ان کی جو دو نکات میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے دور میں کبھی نہ نہیں کی گئی، وہ ہمیشہ سے ایک کمپلائنٹ قسم کی گورنمنٹ مہیا کرتے رہے. بالکل صحیح. غالباً ان کا سہارا یہی رہا کہ باہر کی قوتیں ان کو سہارا دیے رکھیں اور اس سے ان کی حکومتیں چلتی رہیں. لہذا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ان لوگوں کو کسی اصول کی بنیاد پہ ہم نہ بھی کر سکتے ہیں مغربی دنیا میں. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ عمران خان کے خلاف ایسا تک اور کچھ نہیں، تو ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. اگر عمران خان ان کی اس بات سے متفق ہو کے تابع داری کرتے تو تب انہوں نے یہ کہنا تھا کہ جس نے تو تابع داری کر دی گھٹنے ٹیک گیا. بالکل. ورنہ تو ہم ہوتے تو ہم نے یہ کہہ دینا تھا. اور اگر آپ نے ان کو روک دیا، نہ کر دی، تو وہ آپ کو اس پہ پکڑ لیا کہ جی آپ نے نہ کر کے کام خراب کر دیے. تو یہ وہ ہے کہ آٹا گوندتے ہلتی کیوں. وہ ہلنے والا مسئلہ ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی چیز سے بات کرنی ہے اس کے خلاف. کیونکہ مقصد سارے کھیل کا قطن یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے عوام کو کچھ دینا ہے، پاکستان کے کوئی کرنی ہے تو پاکستان کے وقار میں اضافہ کرنا ہے. سارا کھیل یہ تھا کہ اس شخص کو نکالنا یہ ہمیں قبول نہیں، کیونکہ یہ کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے. صحیح. اور یہ چیز آپ کو صرف ان میں نہیں ملے گی، اداروں میں سارے جتنے بھی ہمارے جو سول ادارے ہیں ان میں بھی یہ پرابلم ہے، کیونکہ وہاں پہ چیلے چانٹے بھرتی کر کے اس نظام کو چونکہ تباہ کر دیا گیا ہے. آج کرپشن فرینڈلی سسٹم تو آپ مل سکتا ہے، کرپشن کے اگینسٹ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. یہاں صحیح. جو آپ کے بیانی کے ساتھ کھڑا ہو سمجھتے ہو کہ آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں میں بھی بے شمار جو آپ کے ساتھ ہے وہ بھی آئے تھے، یعنی سے محبت نہیں تھی. ان کو یہ تھا کہ ہم بھی ہاتھ رکھیں گے، اور آج آپ کو وہ باغی نظر آ رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا ذوالقرنین صاحب، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال اب اس وقت بڑی کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھلے چلتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، ابھی یہ 1.5 سال مکمل کر کے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں، ایک سوال تو بہرحال ہنوز موجود رہے گا کہ عمران خان صاحب وعدہ کر کے آئے تھے کہ لوٹی ہوئی دولت برآمد کریں گے، اور یہ جو چور ڈاکو اس نظام کو بقول ان کے کھاتے لوٹتے رہے ان کو نکیل ڈالی جائے گی. اب اس وقت ایک بیانیہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ چونکہ وہ تمام کرپشن کیسز منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں، فرد جرم عائد ہونے کو ہے، لہٰذا ان سب کی کوشش ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم سب پکڑے جائیں اور جیلوں میں ہوں، بہتر ہے کہ عمران خان کو بر وقت ہی ہٹا کر ایک اس کباب میں ہڈی کو ختم کیا جائے تاکہ ہم دوبارہ وہی ہنسی خوشی رہنے لگیں. لیکن دوسری طرف ایک تنقید بھی عمران خان صاحب پر ہوتی ہے کہ اگر بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، اگر اداروں نے ٹھیک طرح سے ڈیلیور نہیں کیا تو وہ کس نے کروانا تھا؟ وہ آپ کو تو اسی لیے وزیر اعظم بنایا گیا تھا نا کہ آپ نے یہ ریزلٹ شو کرنے. تو اگر آپ نہیں ریزلٹ شو کر پائے فار وٹ ایور ریزن، عدالتوں سے سٹے مل گئے، جو بھی ہوا، تو پھر آپ نے کیا کیا اور آگے کیا کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سزائیں کیسے ہوں گی جب آپ کی انویسٹیگیشنز رپورٹس تبدیل ہو جائیں، اصل شواہد غائب کر دیے جائیں اور ان کی جگہ فوٹو کاپیاں لگا دی جائیں، تو آپ یہ بتائیں عدالت کیسے سزا دے گی؟ سابق صدر آصف علی زرداری احتساب عدالت سے کیوں بچے تھے؟ حالانکہ اصل شواہد آج بھی موجود ہیں، ریکارڈ میں ہیں، لیکن وہ عدالت میں نہیں پیش کیے گئے تھے اور یہی کہا گیا تھا ہمارے پاس فوٹو کاپیز ہیں. تو مجھے بتائیں پھر سزا ہوئی اور بری ہو گئے تمام کے تمام ریفرنس سے. تو بات یہ ہے کہ اداروں نے تو بالکل ہی، خاص طور پہ اگر میں بات کروں جو ایف آئی اے ہے یا نیب ہے،
یہ صرف دکھانے کے لیے ہیں کہ بہت ہی زبردست ہے. حقیقت آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جتنے آپ نے یعنی کہ اربوں خربوں وصول کرنے ہیں, آپ نے یہ دعویٰ کیا, آپ اربوں روپے لگا بیٹھے ہیں ان کے اوپر, آپ اخراجات کر بیٹھے ہیں. حاصل وصول کیا ہے؟ یہ فیک اکاؤنٹ میں دعویٰ کرتی رہی ہے نیب. خان صاحب کو بھی مس گائیڈ کیا اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیے کہ اتنے ارب وصول کر لیے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نیب یہ تو بتائے کہ کتنے پیسے قومی خزانے میں جمع کرائے گئے ہیں. بھائی زمین آپ نے جو اس نے پلاٹ لیا تھا کسی سے, وہ پلاٹ لے کے آپ نے واپس دے دیا. اصل وہ پیسہ ہے جو باہر گیا ہے, جو قومی خزانے میں جمع ہونا تھا. قومی خزانے میں کتنا پیسہ ہے وہ ہے اہم چیز. یہ نہیں ہے دیکھیں آپ نے پلی بارگین کی, پلی بارگین کر کے یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے سیانے ہیں. یہ کبھی خود اپنا نام نہیں استعمال کرتے ہیں, 10 بندے آگے رکھتے ہیں. فیک اکاؤنٹ میں یہی ہوا, 10 بندے آگے رکھے اور اس کا ہوا کیا, سب نے اپنی پلی بارگین کی, کیس توڑ گیا. جس کے خلاف آپ نے کیس بنایا تھا وہ تو کہے گا بھائی میرے خلاف تو کیس ہے ہی نہیں. آپ نے جن کے خلاف کیس تھا ان سے پلی بارگین کی, اللہ خیر صلاح, ایویڈنس ختم ہو گئے. آپ کیسے کارروائی کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ٹیم ایسی چنی احتساب کے حوالے سے جو ان کو مس گائیڈ کرتی رہی اور اندر خانے کچھ اور ہوتا رہا. اور وہی صورتحال ہے کہ اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں, خان صاحب آپ احتساب کا نعرہ لے کر آئے تھے تو بتائیں آپ نے ریکور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب بھی یہ جب حکومت اگر 5 سال پورے کرتی ہے تو اس کے بعد جب حقائق نکلیں گے پھر آپ حیران رہیں گے کہ یہ کیا ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسی پی ٹی آئی حکومت کے خلاف سکینڈل آ رہے ہوں گے, یہی نیب پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحقیقات کر رہی ہوں گی. کیوں کہ مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ اسی حکومت نے اپنے ہی بندوں کے نیب میں کیسز رکوائے ہیں, اپنی انکوائریاں بند کروائی ہیں. وہ یہ میں بتا دوں کہ نیب کی ای بی ایم میں دوبارہ وہ پیش ہو سکتی ہیں, وہ دوبارہ بھی اوپن ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے ہیں. لیکن کیسز تو ذوالقرنین سب کے ہی ہونے چاہیے نا, مطلب سوال تو سب کو ہی کیا جانا چاہیے اور پھر اداروں کو بھی کام کرنا چاہیے. میں بریک سے پہلے ناظرین ایک سوال چھوڑے جاؤں گی جو اپنے دونوں معزز مہمانوں سے آ کر ہم پوچھیں گے کہ عمران خان کا تو فرض نہیں ہے اس ملک کو سدھارنا, اس ملک کے ایک ایک شخص کی تربیت کرنا, گھر کی تربیت کو بھی درست کرنا صرف عمران خان کی تو ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو ہم سب کا اپنا اخلاقی فرض بھی ہے کہ اپنے حصے کا کام تو وہ کرے. جس طرح وہ کیا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اپنے حصے کا کام تو ہر شخص کرے نا. یہ جہاں عمران خان صاحب کی, چلیں آپ ججمنٹ پہ ہم سوال کرتے ہیں, جس طرح میں نے بھی سوال بھی پوچھا ذوالقرنین سے کہ بالکل ہم ان کی ججمنٹ پر سوال کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹیم کیوں نہیں چن سکے جو آپ کو صحیح رپورٹ کرتی. لیکن وہیں پر وہ ٹیم میں موجود بددیانت لوگوں کو بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے ضمیر کہاں مر گئے تھے. یہ پاکستان کی بات ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان, اٹس اباؤٹ پاکستان. تو کیا آپ اپنے ملک کو اپنا گھر نہیں سمجھتے؟ کیا آپ اپنے ملک سے اتنے بھی وفادار نہیں کہ آپ اس ملک کے ساتھ بددیانتی اور دغا دینے والے جو لوگ ہیں, اس ملک کا قومی خزانہ لوٹنے والے لوگ ہیں, ان کا احتساب کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کرنے کا جو اللہ نے آپ کو موقع دیا وہ آپ ادا کرتے؟ بڑے افسوس کی بات ہے. اس پر ذرا بریک کے بعد آئیں گے اور پھر ایک دو اور بھی ایشوز کو ڈسکس کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ اس ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اس کو کیسے سدھارا جائے. عمران خان پر 100 دفعہ تنقید کرنے سے تو مسئلے کا حل نہیں نکلے گا نا. مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے. جنرل صاحب, آپ نے بریک سے پہلے ذوالقرنین حیدر صاحب کی بھی گفتگو سنی. یہ نیب کا کیا آپ کو بنیادی مسئلہ نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم اب اپوزیشن جماعتوں کی سن رہے ہیں. پروگرام کے پہلے حصے میں عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو بائی ہوک اور بائی کروک یہ فارغ کر بھی دیں, سائڈ پہ کر بھی دیں, تو یہ کبھی بھی تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر نہیں چل سکیں گی. یہ 2 مہینے میں آپس میں لڑ پڑیں گی اور وہ سسٹم بھی کلیپس کر جائے گا. لیکن اپوزیشن جماعتوں کے 2 بڑے ٹارگٹس ہیں جو سامنے آئے ہیں, جو ان کی سینئر لیڈرشپ سے ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے تو آتے ساتھ نیب کا تیا پانچا کریں گے. نیب کو ہم بالکل بھی اتنا اختیار نہیں دیں گے جتنا اس حکومت نے دے رکھا ہے, یعنی اپنے تمام کرپشن کیسز فارغ کروا دیں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو عمران خان نے بہت ریلیف دے دیا ہے ابھی مہنگائی پر, بڑے کافی مہینوں سے سسٹین کر رہی ہے پریشر یہ حکومت, ہم یہ نہیں کریں گے. اور مہنگائی جس لیول پہ بھی جاتی ہے سو جائے, ہم تو وہی چارجز لاگو کریں گے جو کہ اصولاً بنتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
اس में तो उनके लिए बड़ा आसान होगा। वो ये कहेंगे कि इमरान खान की हुकूमत इतना कुछ खराब कर गई है कि हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते, वो तो हर तरफ ये कर गए, वो इनके ऊपर सारा इनके कंधों पे डाल दें। तो बता, जहां तक नैब का ताल्लुक है, अगर सारे करप्ट लोग इकट्ठे हो जाएं, मिल जाएं और वही मुनसिफ बन जाएं, वही लोग जाके कवानीन बनाने वाले बन जाएं, तो बिल्कुल जो चाहे वो हो सकता है। नैब को बिल्कुल आप खत्म कर दें या नैब को ऐसा बना के रख दें कि वो सिर्फ दिखावे का रह जाए। उनको तकलीफ इस बात पे है कि नैब ने सिर्फ उनको केसेस में बुलाया और फिर ये शायद ये कहा कि आपने अगर 10 करोड़ रुपए खाए हैं तो आपको 10 करोड़ हमें देते हुए क्या तंगी। सो वो 10 करोड़ भी बचना चाहिए था। असल मसला ये, वरना नैब ने सजा तो किसी को नहीं दिलवाई। नैब में इमरान खान का जो कसूर है वो ये है कि जब नैब का चेयरमैन आप देखिए तो वो लगवाया जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मर्जी से लगा। बिल्कुल। तो वो क्या इमरान खान के एजेंडा को पूरा करने के लिए लगाया गया। और फिर पिछले इनके जो 2 द्वार गुजरे हैं उसमें नैब के अंदर धड़ाधड़ वो लोग लगाए गए जिनको मुझे चाहते थे कि लगा दें इनको। तो वो बैठ के इनका काम कर रहे हैं, दोनों जरदारी साहब का और नवाज शरीफ का, वो इसका तो नहीं काम कर रहे। चुनाचे जो करना है ना आपको बता रहे हैं वो एक रुख है, लेकिन दूसरा ये है क्योंकि इंक्वायरी पूरी की पूरी इंक्वायरियां राजा परवेज अशरफ की, यूसुफ गिलानी की, ये है ही नहीं वहां पे। बिल्कुल सही। जो लोग आपने बिठाए हैं वो आपका काम, उनका काम कर रहे हैं जिन्होंने बिठाए हैं। और होना ये चाहिए था कि अगर आप देख रहे हैं कि नैब काम नहीं कर रहा और 2-4 आपने 2 साल देख लिया केसेस से बने, एक्चुअली नैब के ऊपर एक जीआईटी बिठानी चाहिए थी, जो नैब को खंगालता है। बिल्कुल सही। ये जुडिशरी में जो बर्बादी है उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। जुडिशरी में जो इखलाकी गिरावट है, जो तबाही है, जो बार काउंसिलें जज को पनाह देती हैं या उसको सपोर्ट करती हैं और जज बार काउंसिलों को oblige करते हैं, बेशक वकील जितना बड़ा जुर्म कर लें उनका कोई पूछताछ नहीं होगी इसी वजह। बिल्कुल। तो ये तो एक नेक्सस वो है, लेकिन कम से कम उनके पास वो रिपोर्ट तो जाए, वो इंक्वायरी तो जाए जिसको देख के उनको भी ख्याल आए कि हम क्या करने लगे। बिल्कुल ना कि जमानत का केस आता है, 2 साल आपने रखा खुर्शीद शाह को, उसके बाद जमानत का केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है जी इस केस में है क्या जो हम इसको जमानत ना दे। आप बताएं क्या है, तो है कुछ नहीं। तो आपने 2 साल किया क्या, इन्हें पूछा नैब से। तो यहाँ पे जरूरत ये थी कि नैब के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग की जीआईटी बिठाई जाती प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत, और इनको रगड़ा जाता या पांचा किया जाता, इनके अंदर से निकलवाया जाता था। बिल्कुल सही। आपको पता चल जाता कि हर केस में इन्होंने क्या क्या किया है। जुल्करनैन ने ठीक मिसाल दी है, सरदारी साहब के 2 केस जिसमें $60 मिलियन आइडेंटिफाई किए गए स्विट्जरलैंड में पड़े हुए थे, उसका रिकॉर्ड में फोटोकॉपियां लगा दी। और जज साहब इतने मेहरबान थे कि उन्होंने नैब को कहा ही नहीं कि भाई हम आपको 1 महीने का नोटिस देते हैं, आप जाके लेके आए ओरिजिनल कागज। बिल्कुल। उन्होंने भी इधर देखी फोटोकॉपी, उधर का जाओ जी केस खत्म। तो वो भी तैयार थे। तो बात यह है कि जो अरबों रुपए की करप्शन करते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है पूरा सिस्टम खरीदना। मैं बार बार कहता हूँ कि आज हमारे साथ जो दुख हुआ है, जिसमें हम तबाह हो गए हैं, वो ये हुआ है कि करप्ट माफिया रियासत से ज्यादा मजबूत है। इमरान खान अकेला, पूरी मशीनरी इस रियासत की आज करप्ट आदमी के सामने, करप्ट माफिया के सामने घुटने टेक के बैठी हुई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। जुल्करनैन हैदर, योर लास्ट कमेंट, आप क्या समझते हैं कि नैब कैसे ठीक होगा? और दूसरा ये कि जो नैब की प्रोसिक्यूशन पे बहुत तनकीद की जाती है और बिल्कुल बजा की जाती है कि वो इतनी तैयारी ही नहीं करते, या वो शायद इतने इनकॉम्पिटेंट होते हैं कि वो मुकाबला ही नहीं कर पाते उन फिल्थी रिच करप्ट लोगों का, उनके वकला का, कि वो उनको मात दे सकें। तो ये क्या है, ये क्यों परमानेंट प्रोसिक्यूटर्स नहीं रखते, ये कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखते हैं? नंबर 1, नैब टेलीफोन सुनना बंद कर दे तो केसेस जो है अपनी रफ्तार के साथ चलेंगे और सही भी चलेंगे। और आप बात कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन की, तो ये भी एक माफिया है जो ये प्लान करता है कि प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनको भर्ती कराया जाता है कॉन्ट्रैक्ट पे, कभी 2 साल कभी 3 साल, और उसके बाद होता क्या है, तनख्वाहें भी 2-2, 3-3 लाख मैक्सिमम होगी, तो किसी को नवाजा तो 10 लाख भी आप कर सकते हैं।
وہ 3 سال یہاں پہ لگاتے ہیں، وہ پورے نیب کے سسٹم کو چیک کرتے ہیں کہ کہاں پہ خامیاں ہیں، کہاں پہ کیا چیز ہے، ایویڈنس کیسے کلیکٹ کیا جاتا ہے، وہ پورا یہاں پہ اپنا وہ سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ کنٹریکٹ رینیو نہیں کراتے بلکہ وہ اپنا چیمبر کھول لیتے ہیں، اور پھر نیب کے جو ملزمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، ڈیل بھی کرائیں بھی، جتوائیں گے آپ کو اور ڈیل بھی کروا دیں گے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نیب کے ملزمان ہیں پھر ان کو فائدہ مل جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، انشاءاللہ آپ سے کل رات 8 بجے پھر ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔